میں آپ کو عرض کروں، خانقاہوں پہ غریب لوگ، آستانوں پہ غریب لوگ، مساجد میں غریب لوگ، میلاد کی محفل میں غریب لوگ. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ آ کے صف آرا جو ہوتے ہیں تو غریب، اور نام لیتا ہے گھر کوئی ہمارا تو غریب. یہ غریب لوگ ہیں جو آ کے یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں. عمرا تو اپنی دولتوں میں اور بڑی بڑی دعوتوں میں اور بڑے بڑے معاملات میں مصروف رہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر امیر آدمی تھے اور ان کا بڑا نام تھا، جانے جاتے تھے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، ہلچل مچ گئی کہ ابو بکر کلمہ پڑھ گئے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا، اس کے پیچھے چل جو میری راہ لایا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، ہر کونے میں باتیں ہونے. وہ ابو بکر بھی کلمہ پڑھ گئے. اتنا بڑا تاجر، سردار، اپنے قبیلے کا مالدار بندہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑا نام رکھتے تھے. اب انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کے جو دوست تاجر تھے نا، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اونٹ رکھے ہوں، ان کے دروازے بھی اونچے ہی ہوتے ہیں، تو اونچے دروازوں سے اونچے لوگ ہی آتے ہیں. اونچے اونچے لوگ ان کے دوست تھے. کون؟ سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مکے کے بہترین تاجر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ. یہ ان کے دوستوں کی جماعت تھی. یہ سارے اکٹھے ہو کے نا تو تصدیق کرنے گئے. جا کے کہنے لگے ابو بکر آپ نے کلمہ پڑھ لیا سنا ہے؟ آپ فرمانے لگے سادہ تو نہیں نا اس سوال کا جواب، یہ کوئی عام کسی کا ذکر تو نہیں نا کہ میں فٹافٹ کر دوں، ذرا بیٹھ جاؤ. یہ بات میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کرے، ذرا بیٹھو نا، تسلی سے بیٹھو. بیٹھ گئے. حضرت صدیق اکبر نے بات شروع کی. انہوں نے نا کلام شروع کیا تو اس میں والہانہ پن اتنا تھا، پیار اتنا تھا. انہوں نے حضور کا تذکرہ یوں کیا، کبھی اخلاق کی بات، کبھی کردار کی بات، کبھی تعلیم کی سچائی کی بات، کبھی زبان کی صداقت کی بات، کبھی لفظوں کی رانائی کی بات، کبھی نبی پاک نے جو حقوق بتائے ان کا ذکر. اس انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، وہ سارے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ بھی سارے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. وہ بھی سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے حضرت صدیق کے ساتھ اور کلمہ پڑھ گئے. ہمیں نا 2-3 چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے. کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ پیدا ہو گئے نا تو ان کا یہ گمان بن گیا ہے کہ شاید میرا یہ حق تھا، تو چونکہ مجھے اللہ نے پیدا یہاں کیا ہے تو معاذ اللہ میرا حق بنتا ہے میں تکبر کروں. بار بار اپنے لفظوں میں، جملوں میں، اپنے رویوں میں اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے. دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے. یہ تو خدا کے فضل سے ملتی. اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی. اب وہ کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے. صبح کے تخت نشین، شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. 1 منٹ لگتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو لوگ دولت کے زور پر اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیتے ہیں. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے علم عطا کرتا ہے، اور اس سے مراد صرف دینی علم ہی نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، دنیاوی، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے. والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھی، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا. میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں. یعنی ڈاکٹر کے 2 میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے. علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے. علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے. علم تو آگہی سکھاتا ہے. اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہیں، اس نے لفظ سیکھے ہیں ایڑے ترچے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا. آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے. دیکھیں نا،
جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی، اور اگر آپ پھل کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور ٹہنی آپ کی اکڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ شعور پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا، دیر تک روتے رہے۔ اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے۔ ایک باری میریاں اکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ وہ چلے گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے۔ وہ کہتا میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو ہی جاتی ہے، پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے، اللہ بڑے بول سے بچا لے۔